أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 116 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور اس کے بعد نیک اعمال ہیں. قیمتی چیز وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی مشکل وقت میں اس کے کام آئے. ہم عام طور پر چیزیں ذخیرہ کرتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں. اسی طرح اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ نظریہ، یہ سوچ ہے کہ کل کو ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے، ہماری مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، دست و بازو بنیں گے. یہ ہماری سوچ ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ان ساری چیزوں کو عارضی فرمایا ہے اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی، کائنات کی سب سے قیمتی چیز وہ ایمان اور عمل صالح ہے. اور اگر معاذ اللہ انسان ایمان سے محروم ہو گیا تو سمجھے اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. چلو دنیا میں تو تھوڑا بہت گزارا کر لے گا، لیکن اس کے بعد اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ اور گھاٹا ہی گھاٹا ہے. جو یہود خاص طور پر مدینہ میں آباد تھے یا مشرکین جو مکہ میں آباد تھے، وہ اپنے مال اور اپنی اولاد پر بڑا فخر کیا کرتے تھے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بے اولاد ہونے کے طعنے بھی دیا کرتے تھے. سورہ کوثر میں اس کا ذکر آیا کہ ان شانیک هو الابتر، جس کا شان نزول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ بے نسل ہو گئے، اب ان کا سسٹم ختم ہو گیا، اب یہ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ اولاد نے آگے سلسلہ چنا ہوتا ہے. وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب سلسلہ نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پوری کائنات کے اندر اپنے محبوب کی شان کے ڈنکے بجائے گا. اور اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے کہ تمہیں سوچ بھی نہیں ہے. ان شانیک هو الابتر، محبوب آپ کے دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہوں گے، جن کے 10 بیٹے تھے. ولید بن مغیرہ اور اس طرح کے دوسرے لوگ 10 بیٹے ہیں، اور ان کو فخر تھا کہ 5 ادھر چل رہے ہیں دائیں طرف، 5 بائیں طرف چل رہے ہیں، ہمارا مقابلہ کون کرے گا. آج لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو یہاں ان کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہارے مال تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد کو کام آئے گی. ہاں، مال اور اولاد اس صورت میں انسان کے کام آ سکتے ہیں جب انسان ان کو راہ راست پہ لگائے، ان کی اچھی تربیت کر سکے اور مال کو اچھے طریقے سے حاصل کرے اور اچھی جگہ پر خرچ کرے. حاصل کہاں سے کر رہا ہے اور خرچ کہاں سے کر رہا ہے، یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو ایمان سے محروم رہے، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کو اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے سامنے کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے اور ان کے لیے قطعاً مفید نہیں ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جہنم ان کا مقدر ہے اور پھر وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. ایک شخص ہے، وہ ایک باغ لگاتا ہے، بڑا سرسبز و شاداب باغ ہے،
پھل پھول لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا باغ کتنا ہرا بھرا ہے اور کتنا تر و تازہ ہے اور مجھے پھل بھی دے رہا ہے، اور وہ مستقبل کی امیدیں بھی اس پر لگا لیتا ہے کہ اس کا پھل بکے گا، مجھے اتنے پیسے آئیں گے، پھر میں یہ کروں گا۔ اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، اور وہ سارے کا سارا باغ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ساری کی ساری امیدیں ختم، امیدوں پر پانی پھر گیا۔ فرمایا اب کیا کرو گے؟ ایمان کی یہی مثال ہے کہ ایمان انسان کو ایسی تر و تازگی عطا فرماتا ہے کہ جس میں نا امیدی نہیں ہے۔ دنیا کے مسائل ہو سکتے ہیں، مشکلات، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے دائمی اجر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، دائمی فوائد اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں خرچ کیا، یعنی وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہیں سارا کچھ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثل، ان کی مثال، ما ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ اس سے مراد دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ منافق لوگ جن کا مقصد صرف دنیا ہے، یا اللہ معاف فرمائے کہ ایمان والے وہ خرچ کر رہے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس جو پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں اس کا مجھے دنیا میں فائدہ مل جائے۔ خرچ اللہ کے راہ میں کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا کافر ہیں اور وہ خرچ ہی دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کمثل ریح فیہا سر، جیسے کہ ایک ہوا، جس ہوا میں شدید ٹھنڈک ہو، شدید ٹھنڈک والی ہوا، اصابت حرث قوم، ایک قوم کی کھیتی پر جا پہنچے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، فاہلکتہ، اور وہ اس کھیتی کو خراب کر دے، برباد کر دے۔ کھیتی اگی ہوئی ہے، سرسبز و شاداب ہے، باغ ہرا بھرا ہے، تر و تازہ ہے، پھل پھول دے رہا ہے، بڑی امیدیں وابستہ ہے، لیکن ایک ہوا آئی اور اس ہوا نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو اس کو مثال کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ایمان کی کھیتی موجود ہو اور تر و تازگی وہاں پر موجود ہو، اور اللہ نہ کرے کہیں سے کفر کی ہوا چلے اور ہم اس کی زد میں آ جائیں اور ہمارا وہ جو ایمان کی کھیتی ہے وہ خشک ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو فرمایا اس سے بھی احتیاط، ایمان کو سلامت رکھنا ہے، ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو صحیح طور پر لے کے جانا ہے۔ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، لیکن جو بنیاد سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان موجود نہیں ہوگا تو اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ اور یہ ہم بارہا پیچھے پڑ چکے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کتنے خیرات کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اور وہ فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کے کام کرتے ہیں۔ وہ سارے کام دنیا میں ان کے لیے فائدہ مند ہیں، دنیا میں ان کو اجر بھی مل جائے گا، یعنی دنیا کا ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا، شہرت بھی ملے گی، دولت بھی مل جائے گی، اور بہت زیادہ ان کو دنیاوی مناصب بھی حاصل ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے ایمان کی بنیاد ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی بنیاد نہیں ہوگی تو آخرت میں اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ سو ہمیں ایمان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، پھر اس پر نیک اعمال کا ہمیں محل تعمیر کرنا ہے، نیک اعمال کی عمارت بنانی ہے، پھر وہ عمارت ہمارے لیے فائدہ بخش ہوگی۔ یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد کی طرف توجہ نہ کرو، اپنے ایمان کو اور نیک اعمال کو درست کرنے کی طرف توجہ کرو۔ ہاں، مال کو درست طریقے سے حاصل کرنا، صحیح طریقے سے خرچ کرنا، یہ انسان کی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے، آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔